صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے اللہ نے آسمانوں پر طرف فرمایا. آپ خود گئے، خود فزیکلی گئے. آج اس پر بڑی بحث ہوتی ہے، بڑی ٹچر بازی ہوتی ہے، بڑے اعتراضات لوگ کرتے ہیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی حیران ہے کہ کس طرح ایک نبی جو ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد بیت المقدس تک گیا اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، ساتوں آسمانوں سے پھر اللہ کے پاس گیا. یعنی 10 معراجیں آپ کو نصیب ہوئی اللہ تک پہنچنے میں. اور پھر اللہ سے ملاقات کر کے جب واپس آیا، بستر اسی طرح گرم تھا اور گھر کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی اور اتنا وقت بھی نہیں گزرا تو آپ آسمانوں زمین کی سیر بھی کر گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزے ایسے عطا کیے ہیں جس کا آج تک کوئی توڑ نہیں کر سکا. آج فرمایا کہ علمی معجزہ ہے اور ایک عملی معجزہ ہے. علمی معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید دے دیا. آج تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن نے خود کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تم ہو فاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ. نہیں لا سکے. فرمایا چلو کوئی سورت ہی بنا لو، 10 سورتیں بنا لو. نہیں لا سکے. ایک سورت اس کے مقابلے جیسی لے آؤ. نہیں لا سکے. فرمایا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے. آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ قرآن مشکل کتنا ہے، کتنا مضبوط قرآن ہے، کتنا زبردست قرآن ہے کہ آپ اس کے مقابلے کا قرآن نہیں بنا سکتے. لیکن آسان اتنا ہے کہ آپ کا بچہ بھی اگر آپ پڑھائیں تو فوراً قرآن پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کا معجزہ. تو معمولی کتاب سمجھتے ہیں اس کو؟ قرآن نے کہا تنزیل من، فرمایا تنزیل کتاب، فرمایا یہ کتاب نازل کی گئی رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے. کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. یہ مشکل اتنا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک حرف نہیں اس کا مقابلے کا بنا سکتے. ایک حرف، بلکہ ایک لکھا ایک ادیب تھا، عرب کا بہت بڑا ادیب تھا. اس نے کہا کہ مجھے روٹی پانی دے دو اور مجھے بند کر دو کسی کمرے کے اندر. بہت بڑا ادیب تھا، یعنی جو زبردست قسم کے اشعار لکھتا تھا اور بہترین اس کی فصیح و بلیغ عربی تھی. اس نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کے لیے بس روٹی پانی دیتے رہنا اور مجھے چھیڑنا نہیں. میں 6 مہینے میں قرآن کے مقابلے کی صورت بنا کر دوں. ان کا ٹھیک ہے. اب وہ اس کو جگہ دے دی. 6 مہینے تک اس جگہ پر رہا. اس کو کھانا دے رہے ہیں، اس کو پہنچا رہے ہیں، اس کو ہر سہولت دے رہے ہیں. بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. لیکن قرآن کے مقابلے پر کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیا ہے؟ ہر قرآن کی ہر آیت کی آلہ ہے، ہر آیت کی فصیح و بلیغ ہے، ہر لفظ کی عجیب و غریب ہے. سمجھنا ہے کیا کرو. 6 مہینے گزر گئے، کاغذ کے انبار لگ گئے. یہ تو پھاڑ کے وہ لکھ کے پھینکتا رہا لیکن مقابلے پر نہیں آیا. آخر 6 مہینے جب باہر آیا تو کہنے لگا میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مشکل ہے یہ. اور آسان اتنی ہے کسی بچے کو بھی بٹھا دو کہ ہاں بھائی تو یہ قرآن سمجھاتا ہوں، اور بچہ سمجھ جائے گا. آسان اتنا ہوا ہے بھائی سب قرآن ذکر اور تحقیق. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. حل بھی منتقل کوئی ہے قرآن کی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنا آسان ہوا. ایک تو یہ معجزہ عطا فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا معجزہ عطا فرمایا عملی کہ آپ کو معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا. آج تک کوئی یہ بات مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کی تیز سے تیز پوری ٹرین بھی لے لو، دنیا کی تیز سے تیز ہوائی جہاز لے لو، میزائل تک چھوڑ دیے، خلاؤں میں چلے گئے، ہواؤں میں چلے گئے، لیکن رسول اللہ جیسی رفتار نہ پا سکے. یہ عملی معجزہ تھا. اسے وہ لیلۃ المعراج کی رات جو رجب کے مہینے کے اندر آئی ہے، اس کی وجہ سے رجب کا مہینہ آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ طائف تشریف لے گئے. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ مکہ والے تو مانتے نہیں، ایسی کیسی تکلیف اٹھائی. آپ طائف چلے گئے، تقریباً 80-90 کلومیٹر یا میل تقریباً مکہ المکرمہ سے طائف. وہاں آپ تشریف لے گئے. آپ نے کہا شاید یہ لوگ مان جائیں، سمجھدار لوگ لگتے ہیں. آپ گئے، تبلیغ کی، نہیں بات مانی. الٹا آپ کو پتھر مارے، ظلم و ستم کیا، اتنے پتھر مارے گا. آپ کو غلام فرماتے ہیں اور پتھر تاک کے مارتے تھے، تاک ایسے نشانہ لے سے بتائے. صحابی جو ساتھ تھے آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر پتھر لیتا تھا کہ مجھے لگ جائے، رسول اللہ کو نہ لگے، لیکن وہ ایسے خبیث تھے کہ نشانہ لے کے مارتے تھے. آپ اندازہ کریں کیسا ظلم کیا ہو. پورا پورا خون میں نہا گیا. تصور کریں. آج تو ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہوں مولوی صاحب اور صوفی صاحب آج داڑھی رکھ رہی، کسی نے ماشاء اللہ نے ہدایت دے دی، داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھنے لگ گیا. کالج یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ جاتا ہے، کسی نے کہا کہ او صوفی او مولوی جا کے داڑھی کٹوا دے. کیا ہو رہی؟ کیوں کرو؟ کیا ہوا؟
نماز چھوڑ دی. کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہ جی وہ لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے بندے رسول اللہ نے پتھر کھا لیے. اور کیسے کیسے پتھر کھائے؟ تو ایک رسول اللہ کے لیے مذاق نہیں اڑا سکتا. کیا ہوا؟ اور کوئی بات نہیں, اللہ کے رسول کے لیے مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت کے لیے مذاق اڑا رہے ہیں, تو کل قیامت والے دن اللہ کے رسول ہمارے پر فخر کرے گا. یہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے جو میرے لیے ہم روزہ رسول پر تھے. ایک مرتبہ گزشتہ جب عمرے پہ جانے کی توفیق نصیب ہوئی, اللہ تعالیٰ نے سعادت دی, تو وہاں پر بہت رش تھا. تو بڑے دھکے لگتے تھے, ایسے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, بہت رش روزہ رسول پر حاضری ہوئی. اب بھی ماشاء اللہ بہت رش تھا. تو ہمارے شہر نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ دیکھو پریشان نہیں ہونا ان دھکوں سے. خانہ کعبہ بڑے دھکے لگتے ہیں, اور اس طرح صحیح کے مقام پر صفا مروا پر بڑے دھکے لگتے ہیں, رش بہت ہوتا ہے, کبھی کسی حاجی کا ہاتھ لگ گیا, کبھی کچھ. لیکن فرمایا پریشان نہ ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول دیکھ رہا ہوگا, میرا عاشق دیکھو میرے سے ملنے کے لیے کیسے دھکے کھا رہا ہے. تو اللہ کا رسول فوراً کرم فرما دے گا, کرم کی نظر پڑ جائے گی, شفاعت مل جائے گی. اس نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. ٹھیک ہے, منظار قبری فرمایا, منظار قبری فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی, روزہ رسول پر گیا, فرمایا گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. بتاؤ معمولی بات نہیں. اور فرمایا جو آدمی میرے روزہ رسول پر آئے گا اور میری قبر کی زیارت کرے گا, میرے سے ملاقات کرے گا, فرمایا کل قیامت کا دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو چکی ہے. بتایا کتنا بڑی فضیلت کی بات ہے. رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گیا. فرمایا جب تمہیں دھکے لگیں گے اور تم پرواہ نہیں کرو ادھر سے جا رہا ہے عاشق, کبھی ادھر سے جا رہا ہے, تو اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا عاشق کس طرح دھکے کھا رہا ہے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے, تو نظر کرم پڑ جائے گی, میرا کام بن جائے گا. فرمایا اسی طرح جب تو حرم میں ہوگا اور وہاں پر تجھے طواف کے دوران جو تجھے دھکے لگیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو میرا عاشق میرے ارد گرد گھومنے کے لیے کیسے دھکے کھا رہا ہے, تو اللہ کی نظر کرم پڑ جائے گی, کام بن جائے گا. فرمایا یہ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. بڑی فرشتہ آتا ہے, آ کر کہتا ہے آپ حکم کیجیے, پہاڑوں کو ملا کر کچل دوں گا. اللہ اکبر, کیا صبر تھا, یہ تھا صبر جمیلہ, فصبر صبر جمیلہ. آپ نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں. اگر ان کو ختم کر دیا گیا تو ان کی نسلیں کہاں جائیں گی. دیکھو کہاں نظر ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کہاں جا رہی ہے. آج تو کہاں ختم کر دو, ایویں کیوں کیتا ہے, میں گالی کیوں دیتی ہے, اڑا دو. یہ آپ مستقبل کو نہیں سوچتے, فیوچر کو نہیں دیکھتے, یہ بے عقلی ہوتی ہے. اس لیے اپنے غصے پر قابو کر اپنے غصے پر, کیونکہ غصے کے اندر آدمی کے ذہن میں مستقبل نہیں ہوتا کہ بعد میں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, میری کیا حال ہوتا ہے. آپ نے بولا اللہ اکبر, اللہ کو یہ ادائیں ایسی پسند آئی کہ میرا محبوب میرے لیے ایسے جو ہے وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے. کہا کہ اے محبوب تو نے ایسی تکلیف برداشت کی کہ تجھے ذلت دی انہوں نے, کہ اپنے طور پہ یہ سمجھے کہ ہم نے بڑی ذلت دے دی, آج تجھے ایسی عزت عطا کریں گے جو دنیا میں کسی کو عزت عطا نہیں کرے. کیا عطا کریں گے, تجھے آسمانوں پر شاہی مہمان بنا کر لے جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آتے, رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اے اللہ کے رسول تیار ہو جائیے, اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے, آج آپ شاہی مہمان ہیں, شاہی پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی نا, اسے کہتے ہیں جس کی جتنی قربانی ہوتی ہے اللہ کی مہربانی, قربانی چلتی ہے بھائی, اللہ کے یہاں قربانی چلتی ہے, تو قربانی دینے کو تیار نہیں کہ میرے جذبات میری خواہشات میں ان کو توڑ نہیں سکتا. بھائی جب توڑو گے تو پھر اللہ کی مہربانی آئے, یہ قربانی دینی پڑے گی. اب حضرت جبرائیل صاحب السلام آئے, چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت الحرام میں آئے, مسجد الحرام میں آئے, بیت اللہ میں آئے, اور آ کر وہاں سے براق پر آپ کو بٹھایا. ایسا براق تھا کہ جس پر نظر پڑتی تھی, جہاں انسان کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا, ایسا تیز. آپ کو لے کر جب نکلے تو ایک جگہ پر جب پہنچے جہاں پر کھجور ہی کھجوروں کے درخت تھے, کھجوروں کے درخت کے درخت. حضرت ابراہیم صاحب السلام نے کہا اللہ کے رسول یہاں پر 2 رکعت پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی. فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جب آپ کی قوم والے آپ کو ستائیں گے اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے تو آپ کا ٹھکانہ یہ مدینہ المنورہ ہوگا. دکھا دیا جب قرآن کا لنوریہم من آیاتنا, ہم نے اپنی عجیب و غریب نشانیاں اپنے رسول کو دکھائی.
وہاں سے چلے مدین میں پہنچے، وہاں پر میں 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ فرمایا یہ کون سی جگہ؟ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، وہاں 2 رکعت پڑھی۔ پھر وہاں سے آگے نکلے اور اس کے بعد آپ طور سینا پر پہنچے، آپ نے فرمایا یہاں 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، کلیم اللہ مقام تکلیم ہے۔ پھر آپ وہاں سے چلے اور پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں گڑیا نے آپ کو آواز دی، آپ کو حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا جواب نہ دینا، آپ آگے چلے گئے۔ پھر ایک بوڑھے نے آپ کو جو ہے بلایا اور آپ کو جو ہے وہ آواز دی، آپ حضرت جبرائیل نے کہا اس کی طرف التفات نہ کرنا، آپ نے التفات نہیں کیا۔ جب گزر گئے پوچھا یہ بڑھیا کون تھی؟ فرمایا یہ دنیا تھی جو بوڑھی شکل کے اندر آئی تھی، جو بوڑھی ہو چکی ہے۔ فرمایا یہ اگر آپ اس کی بات کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کی محبت میں غرق ہو کر تباہ ہو جاتی۔ اور یہ بتلا دیا کہ یہ دنیا یہ بالکل بوڑھی ہے، اس کی محبت کے اندر کہیں غرق ہو کر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرنا، یا تو تجھے ایک دن یہ چھوڑ جائے گی کیونکہ بوڑھا آدمی کسی وقت بھی اللہ کی طرف جا سکتا ہے، اللہ بلا لیتے ہیں۔ اسے فرمایا یہ جو سفید بال ہوتے ہیں یہ نشانی ہوتی ہے کہ بھائی تیاری رکھو، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، لہذا فرمایا یہ بڑھیا ہے، یا تو تجھے چھوڑ دے گی یا تو اس کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا، ایک دن جدائی ہونی ہے۔ اور یہ بوڑھا کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بوڑھا کون تھا؟ فرمایا یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اگر آپ اس کی بات مان لیتے تو آج تو اس کے بعد تیری امت جو ہے اللہ کے نبی آپ کی جو امت ہے فرمایا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بن جاتی اور تباہ و برباد ہو۔ اس کے بعد بیت المقدس پہنچتے ہیں، حضرت جبرائیل صاحب السلام جا کر وہاں پر ایک جگہ پر سوراخ کرتے ہیں انگلی سے اور وہاں پر آپ کا برات باندھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قدم سکھایا گیا، حالانکہ قرآن میں بھاگا جا رہا تھا، لیکن یہ قدم سکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس سواری ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہ گاڑی کو بغیر بات پہ چھوڑ دیا پھر چوری ہوگی، کہتے نہیں میں کہتا تو اسی پڑھ کے گیا تھی پھر چوری ہوگی۔ بھائی رب تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر بھروسہ کر، یہ ہے۔ پہلے تو اس ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میرے پاس کوئی گھوڑا ہو یا اونٹ ہو تو میں اللہ پر توکل کر کے اس کو چھوڑ دوں یا پہلے باندھوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے باندھ پھر توکل کر، اس نے فرمایا پہلے اسباب اختیار کرو پھر اس پر نتیجہ جو مرتب ہونا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو کہ اللہ آپ نے یہ عطا کرنا۔ پھر حضرت جبرائیل صاحب السلام اندر لے گئے، اب دیکھا تو ملاقات ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ باقاعدہ وہاں آپ کا استقبال کیا ہوا، واہ کیا پروٹوکول ہے۔ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایسے جیسے صفیں لگ گئی، بیت المقدس بھرا ہوا پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا بیت المقدس بھرا ہوا، فرمایا ایسے لگ رہا ہے جیسے امام کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی امام کا انتظار کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ امام الانبیاء بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھائی، بعض آپ کہتے ہیں کہ نفل کی جماعت کروائی، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے فرض ادا کی، لیکن راجح قول یہ کہ آپ نے نفل پڑھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا اور آپ کو بتایا کہ یہ تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دیکھیے کیسا پروٹوکول ہے، کیسا شاہی پروٹوکول ہے، کہاں طائف پر پتھر پڑ رہے تھے اور کہاں پروٹوکول مل رہا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی تھے وہ سارے کے سارے اصل جسم میں آئے تھے، اور بعض کہتے ہیں مثالی جسم میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مثالی جسم میں ان کو بھیجا تھا۔ پھر وہ نبی چلے گئے سب واپس اپنے مقام پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، سیڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چلے اس کے اوپر چڑھیے، اور وہ سیڑھی اتنی تیزی کے ساتھ دی گئے فرمایا ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، فرمایا کون؟ فرمایا اللہ کے محبوب آئے ہیں۔ فرمایا مرحبا مرحبا سا، تمام فرشتوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے منتظر تھے، اللہ کے نبی کے لحاظ دروازہ کھول دیا اور فرمایا کہ آ جائیں۔ اسے لکھا ہے، اس پر مجھے روایت یاد آ گئی کہ جب کوئی گناہگار یا کافر آدمی مرتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ خطرناک فرشتے، جو چنی سخت فرشتے اور بڑے ہی خوفناک شکلوں والے فرمایا گندے سے کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو جو آسمان سے فرشتے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی بدبو کی وجہ سے جیسے مردار کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی روح میں سے آ رہی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں اس کی روح ہے، کہتے ہیں فلاں کی روح ہے، کہتے ہیں یہ بندہ بھی اور یہ روح والا بھی برباد ہو جائے۔ یہ فرشتے بددعائیں دیتے ہوئے زمین کی طرف اترتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں
اور پہلے آسمان پر جب جاتا ہے تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ فلاں فلاں شخص آیا ہے. فرمایا چھوڑو اس کو اجازت نہیں آنے کی، یہ کافر تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ معصیت کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، لہذا اس کو واپس بھیج دو. فرمایا وہاں سے فرشتے اس روح کو پھینکتے ہیں اور سجین کے مقام پر جا کر وہ گر جاتی ہے اور جہنم میں جلنے لگ جاتی ہے. اور فرمایا جب نیک آدمی کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے تو فرمایا جب اس کے اندر سے اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، فرمایا فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا فلاں ایک شخص ہے، فلاں شخص ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں عالم ہے، فلاں جو ہے یہ ایک آدمی ہے، فلاں فلاں، یعنی بتاتے ہیں اس کو، کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بہت اچھا آدمی ہے. جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں، پہلے آسمان والے فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں پر اس کو اجازت مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے دربار میں اس کی روح جا کر سجدہ کرتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے نیک بنو. ہمارے ہم یہ بھی سوچو کہ ہماری روحوں نے اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن جب ملے گا نا اسے وہ اللہ تعالیٰ پہنچ، جب جو بندہ وہاں پہنچ گیا بس کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر پہلا سوال اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ پوچھتے اللہ پوچھتے میرے لیے کیا لایا ہے؟ میرے دادا حضرت مفتی نیاز محمد قطبی ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. ان کے بارے میں اگر کسی نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ بعض نیک لوگوں کے احوال بعض بڑے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں. کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا میں اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھا کیا لایا مفتی نیاز؟ تو کہا کہ اللہ نے اپنے استادوں کو لے کر آیا، کیونکہ ان کے استاد اور وجہ بیٹھ ہی رہے وہ اللہ نے شاید جو قرآن ہمارے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے ان کو. یہ جو ہمارا مسجد میں لوگ لکھا ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، انڈیا سے آئے اور پھر وہ مدینہ منورہ چلے گئے. ان کا بڑا عجیب غریب واقعہ ہے. بڑے اونچے انسان تھے، بڑے اونچے محدث تھے، بہت اونچے آدمی تھے. ان کا اس کے بعد وہ مدینہ منورہ چلے گئے تو ہمارے دادا کو کہا کہ اے مفتی نیاز یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، تم نے ساری عمر یہی گزارنی اور تمہاری میت کسی مدرسے سے نہیں رہنی چاہیے، ساری عمر وہی رہے. حالانکہ ایک دفعہ جدہ گئے، میں ابھی سعودیہ گیا تھا تو وہاں پر ہمارے جو رشتے دار عزیز ملے ہمارے سے سعودی ہیں، ترکی فیملی سے تعلق رکھتے بلانگ کرتے ہیں، ترکی ہیں. خود بتایا انہوں نے، کہتے ہیں کہ آپ کے جو دادا آئے تھے تو ہمارے بڑوں نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ یہی رہ جائیں کیونکہ آپ عالم ہیں، ہمیں عالم کی ضرورت ہے، زیادہ آپ کو یہاں کی نیشنلٹی ہم دیتے ہیں، آپ کو یہاں لے کر دیں گے. 1960 کی بات ہے، کہا کہ ہم تمہیں عرب کی نیشنلٹی لے کر دیں گے، اس کو مل رہی تھی، ہم آپ کو یہاں کا نیشنل بنا دیں گے، گھر بھی لے کر دے دیا جدہ کے اندر کہ یہاں پر آپ رہیں. تو فرمایا میرے دادا نے فرمایا کہ میں نہیں، میرے استاد نے مجھے کہا تھا مفتی نیاز تیرا جنازہ مسجد جامع العلوم سے نکلنا چاہیے. مولانا وجہ عالم بیٹی رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع کے اندر جا کر ان کی قبر بنی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر جنت البقیع کا نظام ہے کہ جب رکھتے ہیں قبر کے اندر ہر آدمی وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہے. اب تو دوسری جگہ بھی جانے لگ گئے، خاص ہو کے جنت البقیع میں لاتے ہیں کیونکہ جگہ بہت کم ہو گئی ہے. تو اب ان کی قبر کو اٹھانا 6 مہینے کے بعد وہ قبر کو اٹھا دیتے اور ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس طرف، وہاں پر ساری ہڈیوں کو لے جا کر جمع کرتے پھر نئی قبر تیار کرتے. تو حضرت کی قبر کو جب کھودا 6 مہینے کے بعد تو حضرت کا کفن بھی پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ. پھر 6 مہینے گزر گئے، ان کا چلو چھوڑ دو، یہ تو بزرگ آدمی کو میت تو ایسے بے حرمتی نہیں کرتے کہ اٹھا کے وہاں ڈال دیں، ہڈیاں بن گئی ہیں، چورا ہو گیا پھر اس کو اٹھا کے ڈال تاکہ یہ جگہ نہیں نئے میت کے لیے نئے مردے کے لیے تیار. 6 مہینے پھر گزر گئے، پھر جا کر قبر کو کھانا گیا، کفن بھی میلا نہیں ہوا. 6 مہینے بعد پھر دیکھا، 3 دفعہ دیکھا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور وہاں پر انہوں نے نشان لگا دیا، کہا کہ اس قبر کو نہ پھاڑا جائے، کسی اونچے اللہ والے کی قبر ہے. سبحان اللہ. تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون عالم ہے؟ انہوں نے پتہ کرایا اور پتہ لگا فلاں عالم، ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم وہ بہت ہوتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. ان سے پوچھا جا کر کہ حضرت کا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت کو فضیلت حاصل ہوئی کہ قبر بھی میلا نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں حیران ہو گیا سن کر. فرمایا ویسے تو میرے والد بہت نیک آدمی تھے، محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، پڑھانا تھا، بہت نیک عالم تھے، لیکن ایک عمل ان کا بڑا خاص تھا جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اللہ نے ان کا کفن بھی میلا نہیں. فرمایا کیا عمل تھا؟ فرمایا ان کا عمل یہ تھا کہ کبھی انہوں نے حافظ قرآن کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھے. اب دیکھیں دیکھنے میں معمولی عمل ہے، حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں کیا ایسے کر کے. فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ فضیلت عطا کر دی. کیوں؟ پوچھا حضرت سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے کیوں کیا وجہ ہے
جو ہے قرآن جو ہے سے قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تو حضرت نے کیا فرمایا جب قرآن کی جانب پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جس کے سینے میں قرآن ہے اسی طرف پاؤں کرنا کیسے؟ یہ بات سمجھ آیا؟ آپ نے قرآن دیکھیں اسی وجہ سے تو ریلوے کو قدر کوئی فضیلت حاصل ہے. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے آیا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ ابو الانبیاء تھے اور آپ کو پتہ نبیوں کے باپ لہٰذا آپ سے ملاقات ہوئی. اور آپ کو پتہ جب کہیں جاتا ہے تو انسان سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتا ہے. ایسے ہی ہے کسی کے یہاں مہمان جائیں تو سب سے پہلے آپ بڑوں سے ملتے ہیں, ان کے والدین سے ملتے ہیں, اس کے بعد آپ چھوٹوں سے ملتے ہیں. اسی طرح کوئی انسان اپنے گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے بڑے والد سے ملتا ہے, اپنے دادا سے ملتا ہے, اس کے بعد چھوٹوں سے ملتا ہے. یہ ادب بھی ہے. اسے لکھا ہے کہ اگر آپ کہیں سفر سے آئیں تو سب سے پہلے اپنے بڑوں کو ملے آئیں اور اس کے بعد اپنے چھوٹوں سے ملاقات کریں. یہ بڑوں کا ادب ہے, ان کا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات کریں. اس کے بعد دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. اب پہلے آسمان کی جو اونچائی ہے یعنی زمین سے لے کر آسمان تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 500 سال. 500 اگر 500 سال کے اعتدال کے ساتھ ایک آدمی سفر کرتا ہے مسلسل تو تب جا کر وہ آسمان پر پہنچے. اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت, پھر دوسرے آسمان تک پھر 500 سال. آپ اندازہ کریں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ اوپر گئے وہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ سے ملاقات, حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور یہ تیسرے آسمان پر اللہ نے کیوں ملاقات آپ کی کروائی؟ کیونکہ آپ بڑے خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے تو ملاقات اس لیے کروائی کہ دیکھو اے میرے محبوب, جب تم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملو گے, جب بھی تمہاری امت جنت میں داخل ہوگی, جو بھی امتی تمہارا جنت میں جائے گا تو ہم اس کو حسن یوسف بتا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ کو خوش کر. آپ سب خوش ہو گئے. اچھا ایسا حسن ملے گا میرے امتی کو, جو بھی امتی جو بھی یہ بدری کالونی والا جو بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ تو جو بھی یہ بدری کالونی والا جائے گا تو حسن یوسف لے کر جائے گا. ہماری صورت نہیں ہوگی انتہائی حسین و جمیل جمرد مرد بنا کر جایا جائے گا, انتہائی خوبصورت چمکتے چہروں کے ساتھ, دمکتے چہروں کے ساتھ, چمکتے ہوئے دلوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سب جنت میں جائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاقات ہوئی. اور دوسری یہ بتا دیا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے خلاف سازش کی, پورا واقعہ آپ کو شاید معلوم ہوگا. اور جب سازش کی تو اس کے بعد آپ کو نکال دیا, آپ مصر پہنچے, غلام بنا لیے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سے مصر کی سلطنت کا بادشاہ بنایا. یہ بتا دیا کہ تمہارے شہر والے بھی تمہیں تمہارے شہر سے نکالیں گے اور تم مدینہ منورہ میں جاؤ گے اور وہاں جا کر ایسی سلطنت قائم کرو گے پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ. سبحان اللہ. آپ سلطنت کو یہ بتایا گیا. اس کے بعد آپ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے 5ویں آسمان پر. پھر 6ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی گئی کہ بتایا گیا کہ دیکھو کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل والوں نے جب بچڑے کو معبود بنایا تو ہم نے انہیں کہا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کیونکہ تم مرتد ہو گئے تھے, تمہاری توبہ یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے. لہٰذا 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا گیا. فرمایا اسی طریقے سے جو امت کے لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم ان کو بھی قتل کریں گے. یہی ہوا. اس کے بعد غزوہ بدر ہوا تو 70 جو ہے وہ بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے وہ قتل کر دیے گئے. ابو جہل, ابو لہب, بڑے بڑے سارے کے سارے قتل کر کے غزوہ بدر کے گڑھے میں ڈال دیے. اس کے بعد آپ کے جد امجد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ آپ کے جد امجد تھے, ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. بیت المعمور میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا. یہ 7 معراجیں آپ کو مل گئی, 7 معراجیں, 7. اس کے بعد آپ اوپر گئے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے. جب سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے کہ نیچے سے جو بھی اعمال جاتے ہیں, جو بھی کمالات جاتے ہیں, جو بھی چیزیں جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جا کر سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہیں. اوپر کوئی نہیں جا سکتا. لہذا جب وہ وہاں پہنچے یہ 8ویں معراج تھی. یعنی بتا دیا کہ اے نبی آپ کو یہ جو 8ویں معراج ہم دے رہے ہیں اصل میں ہوگا یہ کہ تمہیں جتنے بھی جو بھی مجاہدات تم نے اٹھائے, جو بھی تکلیفیں تم نے اٹھائی, تمہاری ساری تکلیفیں سارے مجاہدات ہم ختم کر دیں گے. 8 ہجری کو جب فتح مکہ ہو جائے گا, جب مکہ تمہیں دے دیں گے تو ساری کی ساری تکلیفیں تمہاری دور ہو جائیں گی. یہ 8ویں معراج اس لیے ہے. دیکھیں کیسے اسرار و رموز ہے, کیسی عجیب و غریب سفر ہے. آپ وہاں پہنچے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی میں آگے نہیں جا سکتا, میرے پر ڈر جائیں گے. اب آپ کو
اللہ اکبر. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اے جبرائیل کاش کہ تو ساتھ چلا جاتا, خدا کی قسم اگر تو ساتھ چلا جاتا تیرے پر بھی نہیں کر لیتے. اگر تو ساتھ چلا جاتا تو نے یہ بڑی نادانی کی کہ نبی کو اکیلا چھوڑ دیا. اگر میں تیری جگہ پر ہوتا میں اپنے پر جلوا لیتا لیکن اپنے نبی کو اکیلا نہ چھوڑتا. یہ تو عشق کی بات تھی. فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب کوئی مہمان بلایا جائے اور اس کے ساتھ کوئی خادم جائے تو یہ تھوڑی ہوگا کہ مہمان کا اکرام کرے خادم کا نہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ نبی کو محفوظ رکھ سکتے تو تیرے پر بھی محفوظ رکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر آپ وسلم کو رفرف ایک خاص قسم کا قالین اس پر بٹھایا گیا اور آپ اکیلے اوپر گئے. فرماتے میں مجھے گھبراہٹ ہوئی, مجھے وحشت ہوئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک اور معراج مجھے ملی صریف الاقلام جہاں پر قلم چل رہی تھی, سی سی آواز آ رہی تھی جیسے قلم چلتے ہیں. اصل میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جا رہی تھی. یہ جتنی تقدیریں وہاں پر لکھی گئی. فرمایا یہ نویں معراج تھی میری. فرمایا وہاں پر مجھے پہنچایا گیا اور فرمایا کہ میں بڑا ایک دم گھبرا گیا, مجھے بڑا ایک عجیب سی وحشت سی ہونے لگی. فرمایا دیکھا تو ایک دم وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہو گئے. فرمایا میں نے دیکھا ابوبکر تو یہاں پر, میں خوش ہو گیا, میری وحشت دور ہو گئی. فرمایا اصل میں یہ بات نہیں, حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے بلکہ اللہ نے ایک فرشتہ حضرت ابوبکر صدیق کی شکل میں وہاں بھیج دیا تاکہ دیکھ کر میرا نبی وحشت میں مبتلا نہ ہو, خوش ہو جائے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ وہاں پہنچے, نبی معراج ملی, نو ہو گئی یعنی شریف الاقلام پر. پھر شریف الاقلام سے آپ کو آگے نکالا, 10ویں معراج آپ کو ملی, مقام احادیت پر پہنچایا جہاں پر پردے اٹھ گئے, وہاں پر اللہ کی ذات تھی. فرمایا کہ 70,000 میں نے پردے دیکھے جو اللہ کی ذات کے سامنے تھے. ایک دم میں نے فرمایا بھائی تو نور اعظم, فرمایا میں نے ایک بڑا نور دیکھا. فرمایا سامنے دیکھا تو اللہ کی ذات موجود تھی. اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان اتنا فاصلہ تھا, فرمایا جتنا ایک گز فاصلہ ہو, سبحان اللہ, ایک تیر کمان کا فاصلہ. فرمایا اس کے بعد ملاقات ہوئی, التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ. یہ جو میں نے پڑھا, فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ملاقات ہو رہی ہے, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری جتنی قولی, میری جتنی بدنی, جتنی مالی, جیسی بھی عبادت ہے اللہ تیرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی ہماری رحمت, ہماری برکت, ہماری جو ہے جو بھی رحمتیں ہیں وہ تیرے اوپر ہیں. تو کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو فرمایا اے اللہ صرف میرے اوپر نہ ہو بلکہ میری امت پر بھی ہو, لہذا اپنی امت کو بھی شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ہے میرا نبی ہے. تو وہاں پر بھی ہماری امت کو یاد رکھا, مجھے اور آپ کو یاد رکھا. مدنی کالونی والوں مجھے اور آپ کو میرے نبی نے یاد رکھا. وہاں پر بھی مقام احادیت میں جہاں اللہ سے ملاقات ہو. بہرحال 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. پہلا تحفہ نماز دی, دوسرا تحفہ آپ کو آمن الرسول جو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع وہ عطا کیا گیا, اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ اگر تمہاری امت کو شرک میں مبتلا نہ ہو تو میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں. آپ واپس آتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات دوبارہ ہوتی ہے. وہ خاموشی سے ملاقات ہوئی, پھر نیچے آتے ہیں, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ملا؟ تو میں اللہ نے مجھے نمازوں کا تحفہ دیا ہے, 50 نمازیں عطا کی ہیں. تو میں اچھا, تو میں نانا واپس جاؤ اور یہ نمازیں کم کراؤ. میری امت کو 3 ملی تھی, انہوں نے نہیں ماری, انہوں نے پڑھی نہیں, تو تیری امت کہاں سے پڑھے گی؟ تیری امت بہت کمزور ہے. اللہ کے نبی دوبارہ واپس گئے, 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات دوبارہ ہوئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ 5 بتاتے رہے, 5. اس کے بعد 5 رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دوبارہ جائیے, یہ تو آپ یہ نہیں پڑھیں گے. فرمایا مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ اسے کہ اللہ تعالیٰ 5 کم کر رہا تھا, 5 کم کر رہا تھا. فرمایا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ جاؤں تو بالکل 5 ہی بار کروں. بتائیے یہ کتنا بڑا ہوتا ہے. آج ہم پڑھتے ہی ٹائم ہی کوئی نہیں سارے. اللہ کے بندو یہ کتنا افضل کہاں بلا کر تو بن گیا ہے. میں نے اس لیے سارا نقشہ کھینچا ہے تاکہ آپ اس نماز کی اہمیت کو سمجھیں. تو پھر آپ نہیں میں کہتا, اب مجھے شرم آتا. اچھا کسی نے بڑا عجیب لکھا, اللہ اکبر, عجیب اسرار موجود ہے. فرمایا حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کہا, حضرت موسیٰ نے کیوں کہا کہ جا کر نمازیں کم کرو؟ فرمایا اصل میں اس وجہ یہ تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اور مقام خلت حاصل تھا, اور مقام خلت میں نیاز بندی ہوتی ہے, جو دوست کہہ دے بس مان لینا چاہیے. لہٰذا فرمایا 50 نمازیں کہیں یہ ٹھیک ہے. رسول اللہ نے بھی کہا, کیونکہ رسول اللہ بھی حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے تھے, اس لیے کوئی بات نہیں کی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ مقام تکلیف حاصل تھا, لہٰذا اللہ کے ساتھ بالکل گویا کہ فریق ہو کر بات کرتے تھے. فرمایا اسی طریقے سے اس نے کہا کہ جاؤ اللہ سے بات کرو کہ کہیں یہ کام کرے, کہیں ایسا ہو اتنی نمازیں جو ہے وہ پڑھے اور پھر پڑھ ہی نہ سکے. تو پھر بعد میں آواز کیا آتی ہے؟ فرمایا ما یبدل القول لدی, اے میرے نبی سن لو, جو ہم بات کرتے ہیں ہم اپنی بات سے بدلتے نہیں ہیں, ہم اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں. تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب میں 50 دے. سبحان
اللہ لہٰذا بھائیوں مفت کی نماز ملی ہوئی ہے تو کیوں 5 نمازوں کو دیکھو 10 کے برابر ہے، لہٰذا 5 نمازیں خدا کے لیے اس کی پابندی کیا کرو، ہر آدمی پابندی کرے۔ اور میں فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، عملی معجزہ عطا فرمایا، ایسا پروٹوکول دیا اور وہاں تک لے کر گئے مقام الہدیت تک جہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ سے براہ راست ملاقات، اور ایک ملاقات ہی، اور پھر کہا کہ دیکھو تمہاری امت والے بھی تڑپیں گے کہ ہمیں بھی کاش کہ اللہ کی ملاقات ہو جاتی، لہذا یہ نماز لے جاؤ۔ یہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے کہ اگر دل سے کوئی نماز پڑھے گا تو سجدہ کرے گا، جب اس کا سر زمین پر لگے گا فرمایا اس کا سر ہمارے قدموں میں ہوگا، یعنی معراج ہمیں بھی مل رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔